طبطبا تھا اور یہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور بہت ساری احادیث کے اندر جب آپ حدیث کی متن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری احادیث میں حضور نے بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا اکثر احادیث کے اندر میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، فلاں جگہ پہ یہ ہوا میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، اس نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر ساتھ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا ہے پھر اس دن سے حضور کے قدموں میں گئے اور پھر حضور نے کبھی انہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کیا. آپ کو آپ کے دور خلافت کے اندر بہت ساری قصے روایات شان کرامات ملیں گی، لیکن آپ کو کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی جس میں حضرت عمر نے اپنی شان اپنے منہ سے بیان کی. اشرم مبشرہ میں رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حضرت عمر نے فخر کیا ہو کہ میں بڑی چیز ہوں. 22,51,000 مربع میل کا صدر بادشاہ حاکم ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہونا 300-400 گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس کا گھر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی گزائشیں ہوتی ہیں. وزیر اعظم کے گھر میں صدر کے گھر میں چھوٹے سے ملک میں وزیر اعظم بادشاہ 22,51,000 جس میں پتہ نہیں کتنے ملک آتے ہیں اور آپ صرف 22 لاکھ اور مکہ اور مدینہ کے حاکم نہیں تھے بلکہ سارے ملکوں کے حاکم تھے. بے شمار سلطنتوں کے آپ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سادہ کرتا پہنتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، صحابہ لکھتے ہیں کہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر آپ کے کرتے مبارک پر 4 پیمند لگے ہوئے ہیں. ہمارے سوٹ پہ پیمند نہیں لگے ہوتے، لیکن وہ حاکم ہو کے بھی پیمند والا سوٹ پہن لیتے تھے. پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، اسے اپنی واہ بلے بلے ٹھاٹ نہیں بنائی، بلکہ انہوں نے اسے ذمہ داری سمجھ کے کام کیا. وہ کیا کہا شاعر نے کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمند تو ہوتے ہیں مگر تقوی نہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمند تو ہوتے ہیں مگر تقوی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کرتا مبارک پر پیمند لگے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور کے اندر نا حلیہ دے کے عزت دی جاتی ہے. اس کے پاس اچھی گھڑی ہے، اچھا موبائل ہے، اچھا جوتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھا موبائل ہے، بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے، حلیہ ٹھیک ہے، گاڑی اچھی ہے تو عزت دی جاتی ہے. اگر اس کا حلیہ سادہ بھی ہو تو پوچھ لیا جاتا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں، پھر اس کا کام پوچھ کے اس حساب سے عزت دی جاتی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت اس طرح عطا فرمائی تھی کہ انہیں لباس کی ضرورت نہیں تھی، انہیں اچھے کپڑے کی، اچھے کارپیٹ کی، اچھے گھر کی، اچھی گاڑی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کا روب ان کا لباس نہیں تھا بلکہ ان کا کردار تھا. ان کی شخصیت کے اندر اللہ نے اثر رکھا تھا. آج کے دور کے اندر یہ جو نیک اولیاء افضال ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، انہیں بھی یہ دنیا کی چیزوں سے پیار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ چیزیں زیادہ اپنے اوپر لوڈ کر کے رکھتے ہیں. ان کی شخصیت کا اثر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ان کے وجود سے روشنی نکل رہی ہے. اللہ نے نوازا ہوا ہے انہیں. حضرت عمر پیمند لگی قمیض پہن کر فلسطین کو بنا جنگ کے فتح فرمایا. صرف اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اس طرح کا روب، اس طرح کا دبدبا، اس طرح کا جاہ جلال دیا تھا کہ کفار مکہ آپ کا نام سن کر ڈرتے تھے کہ عمر کی فوج ہے. عمر کا پیغام آ گیا، عمر نے حکم دے دیا، لوگ بھاگ جاتے تھے میدان چھوڑ کے جس پتہ چلتا تھا کہ یہ عمر کے بھیجے ہوئے غلام. فلسطین اتنی بڑی سلطنت حکومت تھی، انہوں نے بس کہا کہ عمر کو بلا لیجیے. حضرت عمر پیمند لگی ہوئی قمیض پہن کے اللہ نے فتح، اور وہ فتح بھی آپ نے اپنے اوپر نہیں لی. آپ نے کہا یہ سارا کچھ اللہ ہے، اللہ کا ہے، اللہ کی طرف. آج کل ہم اپنی طبیعت کے اندر نا بہت ساری یہ چیزیں شامل کرتے ہیں. آپ کبھی نہیں جی میں نہ کرتا تو نہ ہوتا، وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب یہ بات کی نا، میں نے جب یہ کیا، میں یہ نہ کرتا تو آپ کا یہ فائدہ نہ ہوتا، میں کرتا، میں اپنی طرف ہم بات کو لے کر آتے ہیں.
جبکہ صحابہ کرام اور نیک لوگوں کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ کوئی بھی اچھا کام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا اللہ کی طرف سے ہوا۔ ہم نے اپنی طرف چیزوں کو منسوخ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہماری بھی بربادی ہوگی، بے برکتی ہوگی جب ہم نے اللہ کی طرف سے باتوں کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,51,000 مربع میل پر حکومت کی ہے، اور سلف صالحین لکھتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو حضرت عمر کے عدل کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اللہ کو دعا قبول کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر اسلام کے ساتھ جنگ کے لیے دریائے دجلہ کو پار کر رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیپر کی موجیں ہیں، گھوڑے دریا کراس نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ دریا کے دوسرے پاس دشمن کی فوج کھڑی ہے، چلو میدان میں اتارو اپنے گھوڑوں کو، پیپر کی موجیں ہیں، دیکھ لیں گے سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، ان سے جنگ لڑنی۔ غلاموں نے عرض کی کہ حضور پیپر کی موجیں ہیں، ان کی روانی کے سامنے ہمارے گھوڑے کھڑے نہیں ہو سکتے، گھوڑوں کے جو پیر ہیں ان کے نیچے سے ریت نکل جائے گی، گھوڑے ہمارے پانی بہا کر لے جائے گا، ہم جنگ سے ہار جائیں گے، ہم کوئی کہیں سے ملے گا کوئی کہیں سے ملے گا، ہم پانی میں نہیں اتر سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا رب العالمین، تیرے اسلام کی خاطر، تیرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم لشکر اسلام لے کر نکلے ہیں، سامنے دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ہاتھ نیچے کیے، دعا مکمل ہوئی، آپ پانی میں اپنا گھوڑا اتارنے لگے ہیں، آپ نے یہ لفظ بولے ہیں کہ دریائے دجلہ کان کھول کر سن لے، ہم عمر بن خطاب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے جس نے ساری زندگی عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے دریا گھوڑے میں اتارے ہیں، پانی تھا لیکن اس طرح گہرا نہیں تھا، پانی سے ہم اس طرح گزرے ہیں جیسے خشکی سے گھوڑا گزر کے جا رہا ہے، اور جب سامنے دشمن کی فوج نے دیکھا کہ یہ تو پیپر کی موجوں میں سے گھوڑے نکال کر نکل رہے ہیں، تو پھر ان کی آدھی فوج یہ سوچ کر بھاگ گئی کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی جن گھوڑوں پہ بیٹھ گیا جو دریا کے اوپر گھوڑے اڑا کر آ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دریا عبور کیا تو آپ نے پوچھا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا؟ حضرت عمر بن مالک نے عرض کی کہ حضور میرا پانی کا پیالہ رہ گیا۔ آپ پلٹے، دریا کی طرف منہ کیا، آپ نے رخ کیا، آپ نے فرمایا دیکھ دریا، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم سے جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، میرے غلام کا پیالہ تیرے اندر رہ گیا ہے، وہ پیالہ واپس کر۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک موج آئی ہے، اس میں پیالہ یوں اچھالا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیالہ ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، نقطہ اٹھتا ہے، کیا انسان دریا سے بات کر سکتا ہے؟ کیا انسان دریا کی بولی سمجھ سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے؟ ہم تو عقیدے والے لوگ ہیں، ہم تو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا دریا سے بات کی جا سکتی ہے؟ کیا دریا کو بولی سنی سنائی سمجھائی جا سکتی ہے؟ تو عقل کہے گی نہیں، دریا سے بات نہیں کی جا سکتی، دریا کے کان نہیں، دریا کی زبان نہیں، دریا کس طرح ہماری بات سمجھے گا، یہ دریا کس طرح ہمارے ساتھ بات کرے گا؟ سوال اٹھتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں خدا اگر دل فطرت شناس عطا کرے تجھ کو، سکوت لالا اور گلشے کلام پیدا کر۔ یہاں پر یہ بات اٹھتی ہے کہ اقبال کے شہر پر عقیدہ استوار نہیں ہوتا، اقبال کا شہر عقیدہ نہیں بن سکتا، لیکن یہاں پر حدیث بخاری کے اندر سے ایک حدیث کوٹ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل پڑھ کے میرے لیے وہ نفل پڑھتا ہے تو وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ کس طرح کی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہے دیکھنا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوال اب اٹھاتے ہیں کہ اللہ تو وجود سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو کسی کے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پر پھر حدیث
ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ جسم کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اور یہ جتنی مخلوقات ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو اللہ سے قریب ہو کے اللہ کا محبوب بن کے دریا سے بھی بات کرے تو دریا اس کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس کے حکم کو مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 عناصر پر اللہ نے تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر کون کون سے؟ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، انہی سے دنیا بنی ہے۔ 4 عناصر ہم پڑھتے ہیں نا کہ 4 چیزوں سے دنیا بنی، پانی، ہوا، آگ اور مٹی۔ 4 عناصر پر اللہ نے حضرت عمر کو تصرف، قابو عطا فرمایا، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ کس طرح اختیارات کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ سنا کے بس اشارہ دے کے آگے گزرتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا تھا، تو اس کے اندر حضرت عمر کا خط ڈالا گیا۔ وہ اتنا بڑا دریا تھا، جب آپ کا خط اس دریا میں ڈالا گیا 16 ہاتھ دریا اونچا ہو گیا۔ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، 4 چیزوں پر مشتمل دنیا بنی ہے۔ 4 عناصر اربع، عناصر اربع۔ ایک پانی والا واضح ہو گیا، آپ کے حکم سے پانی ابھر آیا یا پانی میں راستہ دے دیا۔ دوسرا، آپ کہ مدینہ منورہ کے قرب و جواز میں قبیلہ تھا، وہاں پر آگ لگی، صحابہ کرام دوڑے، عرض کی حضور آگ لگی ہے، پانی قریب قریب نہیں ہے، آگ بجھ نہیں گئی، ہوا نہیں چل رہی، کیا کرے، مدد فرمائے۔ آپ نے دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیمنٹ تو ہوتے ہیں مگر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا اور فرمایا اس آگ کے سامنے کرو اور اس آگ سے کہو کہ یہ اس کا کرتا ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تو کرتا ہے مگر عدل اور انصاف کے ساتھ۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بد بیانی نہیں کی، ناانصافی نہیں۔ آپ کا کرتا آگ کے سامنے کیا گیا، آگ سمٹنا شروع ہو گئی، رک گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اور تیسرا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ تیسرا آتا ہے جو جس میں زمین، مٹی آتی۔ مدینہ المنورہ کے اندر آپ کھڑے تھے، زمین ہلی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آپ نے ہوا میں کوڑا ہلایا، ایسے ہوا میں ابھی کوڑا ہے، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا، تو کام کیوں رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ تو کیوں کام رہی؟ ابھی کوڑا ہوا سے نیچے ہاتھ نہیں آیا تو زمین وہیں رک گئی۔ آج تک مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا، یہ کرامت ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز آتی ہے ہوا۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، پانی، آگ اور مٹی۔ چوتھی آتی ہے ہوا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ممبر رسول پہ آپ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ فرماتے ہیں یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ اپنا خطبہ جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ یا ساریہ الجبل، ساریہ تو محمد کے میدان میں، بہت دور میدان جنگ کے میدان میں، لیکن آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کی طرف دیکھو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، یا ساریہ الجبل، پیچھے کی طرف مڑو، پیچھے کی طرف مڑو۔ آپ اس طرح کیوں فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ جب اس جنگ کی خوشخبری 2 قاصد لے کر آئے، آپ نے پوچھا بتاؤ وہاں کے کیا حالات و واقعات ہیں؟ انہوں نے کہا حضور دشمن جیت چکا تھا، ہم ختم ہونے والے تھے، ایک دم سے ہم سب نے آپ کی آواز سنی ہے کہ پیچھے مڑو، پیچھے مڑو، پیچھے مڑو۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے، اور ساریہ، جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے کی طرف رخ کیا ہے، اور آپ کی آواز کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ اور یہ کس کی وجہ سے آواز پہنچی ہے؟ ہوا کے جوش سے آپ کی آواز وہاں پہنچی۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔ 4 عناصر اربع پر اللہ نے آپ کو تصرف عطا فرمایا۔
قابو عطا فرمایا تھا، تصرف عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی واجعل موتی ببلدی رسولی، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ حضور آپ اس طرح کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کس کی اتنی جرت جو آپ کو شہید کرے، کس کی اتنی جرت جو عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ لجپال فرمایا کرتے تھے جس دل میں شہادت کا شوق نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ واحد ایسے شہید ہے جو شہید محراب نبوی ہیں، جو شہید مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرا۔ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ پیچھے موجود۔ آج کل کی جو فجر ہے وہ فجر میں مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دور کی فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فیروز نامی کنڈیاں جس کے بلول ہے، اس نے آپ کے بدن مبارک میں 2 ڈالی خنجر کے ساتھ وار کیے۔ آپ سنبھلتے نیچے بیٹھ گئے ٹیک لگا کے۔ اس کے بعد فجر کی باقی جو نماز ہے، نماز ٹوٹی نہیں، چند صحابہ آگے بڑھے ہیں، لیکن حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ نماز ضائع نہیں کرنی، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ عمر عبد الرحمن آپ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور جماعت کو مکمل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا، نماز اب ہماری کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی، میں جلدی سے باتوں کو گزار رہا ہوں تاکہ اپنا عنوان پورا کر لوں۔ حضرت عمر جب نماز پڑھایا کرتے تھے نا تو ہزاروں کا مجمع پیچھے ہوتا تھا اور ہر کوئی آپ کی آواز اور تلاوت سن کے روتا تھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیرتے تھے تو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے تھے کہ ایسا کون شخص ہے جو آج عمر کی تلاوت سن کے رویا نہیں۔ اس قدر دریا دلی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے 59 اور 60 ایئرز ہو، 60 سال کی عمر ہے آپ کی اور 10 سال۔ ہم پتہ اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر 5 سال اور 10 سال اور حضرت عمر حکومت کر جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن شارحین لکھتے ہیں کہ 10 سال جو عمر حکومت کر گئے وہ اپنی ڈیوٹی کر کے گئے ہیں، باقی آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ان پر چھوڑ کر گئے کہ تم پیچھے کیا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزت ہے، اسلام کا وقار ہے، اسلام کا روح ہے۔ 59 سالہ عمر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ آخری جو ذی الحج کے ایام ہے، انہیں میں آپ کی شہادت کی تحریر ملتی ہے۔ آپ دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے بعد خلیفہ بنے تھے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت آپ نے اپنی طرف سے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، جو رکن شورا کی کمیٹی تھی، جو صحابہ اکرام تھے 10 مبشرہ کی، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا، انہوں نے ہی حضرت عثمان کو نامزد کیا اور تمام صحابہ نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ہم گزشتہ جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کر چکے، لیکن یہ آخری جو ایام ہے ذی الحج کے، اسلامی سال کا آخری مہینہ اور آخری دن، بالکل آخری دن۔ کئی روایات میں 1 محرم بھی ہے، لیکن جو اتھینٹک روایات ہیں ان میں ذی الحج کے آخری ایام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ ان کے نام کی بزم سجائیں۔ جو عرس کے حقدار ہیں نا، جو سب سے زیادہ حقدار ہیں اراس کے، اراس جن کے منائے جانے چاہیے، جن کے نام کی تقریبات ہونی چاہیے، بزمیں سجنی چاہیے، وہ اولین صحابہ کرام ہیں، ان کے نام کی ہونی چاہیے۔ ہم بزرگوں کے نام کی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہم صحابہ کے نام کی بزم نہیں سجاتے، یہ اچھی بات ہے۔ سب سے پہلا حق عرس کرنے کا، تکبیرات سجانے کا اور یہ بزم منانے کا سب سے پہلا حق صحابہ کرام ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی خاطر اپنا تن من دل سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کا روزہ مبارک کدھر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ کی قسم کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ساری زندگی حضور کے پاس بھی رہے ہیں
اور جب گئے ہیں تو حضور کے ساتھ سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دو قبریں، ایک سیدنا ابوبکر صدیق کی اور دوسری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا نظام نافذ کیا، عسکری نظام نافذ کیا، یہ جو فوج قیادت یہ سارا نافذ کیا، قانون بنائے، ادارے بنائے، یہ سارے حضرت عمر نے بنائے ہوئے۔ سارا پوری دنیا میں تقریباً عمر کا قانون چلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا سربراہ عطا فرمائے۔